زنجیرِ عدل میں آج انتہائی اہم ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس پر رائے لینے کے لیے بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے انتہائی سینئر سیاستدان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب۔ لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا حال اور ماضی ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ وفاقی حکومت نے ایف سی کی تشکیل نو کا فیصلہ کیا ہے، جس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری سے اس کا نام تبدیل کر کے فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جا رہا ہے۔ اب اس کا جو دائرہ اختیار ہوگا اس چاروں صوبوں کے علاوہ وفاق، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ کی اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایف سی کی تربیت کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اس کے اہلکاروں کی تربیت کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ایف سی کی تربیت کے حوالے سے جو پورے پاکستان سے لوگوں کو اس میں بھرتی کیا جائے گا، ان کی ٹریننگ کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے اس کے نام کی تبدیلی اور اختیارات کی تبدیلی کا جو ہے وہ بھی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد اب اس کا نام فیڈرل کانسٹیبلری رکھ دیا گیا ہے۔ ایف سی کے چاروں صوبوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اختیارات ہوں گے، وفاق میں ہوں گے، اور پھر فیڈرل کانسٹیبلری کمانڈوز کے جو ان کی جو پولیس کانسٹیبلری کے جو کمانڈر ہیں وہ ہی اس کو کمانڈ کریں گے۔ ادارے کا قیام ملکی داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام کے حوالے سے جو ہے وہ خاطر خواہ اس میں مدد ملے گی۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو وفاقی حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اہم ترین ایشو پر بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اسٹوڈیو میں سیاستدان، سینئر سیاستدان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے ماضی کی طرف۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور، اور اس دور میں فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی گئی، فیڈرل فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی گئی۔ اپوزیشن نے بہت احتجاج کیا، شور ڈالا اور کہا کہ یہ تو سیاستدانوں کو دبانے کے لیے، انہیں پھینٹیاں لگوانے کے لیے یہ فورس بنائی گئی ہے، اس فورس کا قیام غیر قانونی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال معاملات چلتے رہے اور بعد میں یہی فورس بالواسطہ تو نہیں، براہ راست تو نہیں، لیکن بالواسطہ طور پر یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ان کو جو جوڈیشل مرڈر کیا گیا اس میں ایک اہم کردار اس کا بھی تھا۔ ایف ایس ایف کے جو اہلکار ہیں انہوں نے بھٹو صاحب کے کہنے پر الزام یہ لگایا گیا کہ قصوری صاحب کے مرڈر کا پلان بنایا اور پھر ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کو قتل کیا گیا۔ معاملہ جب عدالت تک پہنچا تو وہاں پر اس وقت کے ایک ڈائریکٹر تھے اسی فورس کے، شاہد حسن ان کا نام تھا، انہوں نے عدالت میں یقیناً وعدہ معاف گواہ بن گئے ہوں گے، انہوں نے بیان دیا کہ انہیں بھٹو صاحب نے قصوری کو راستے سے ہٹانے کی ہدایت کی تھی۔ یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم تھا اور یہ ایک مضبوط ایویڈنس جو ہے وہ ان کے ہاتھ آیا پروسیکیوشن کے، اور پروسیکیوشن نے اس کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ اب یہاں پر معاملات اس کے بیڈز اور گڈز میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جی، السلام علیکم سر۔ رینجرز بھی موجود ہیں اور اس کے باوجود اس کو فیڈرل کانسٹیبلری کی ضرورت کیوں پڑی؟ شاداب، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک کوئی بھی عسکری تنظیم بنے، ریاست بنائے، اس سے فوراً یہ فوج میں جاتا ہے کہ یہ جی ہماری ایک ایک تنظیم بن گئی ہے اور ہمارے پاس صرف بندوق اور رائفل کی ایکسکلوسیو مونوپولی ہونی چاہیے۔ اب دنیا میں ایسے نہیں ہے، امریکہ میں ہر ریاست کی اپنی فوج ہے، اپنی ملیشیا ہے، اپنی ان کی رینجرز ہیں، اور وفاق کے وہاں بالکل اور ہیں، اور پریزیڈنٹ کہیں بھیج سکتا ہے، کہیں نہیں بھیج سکتا۔ پر یہ ہمارے ہاں یہ اجارہ داری ایک ادارے کی چاہتے ہیں کہ اس کی ہو اس پہ آرم پہ، ہتھیاروں پہ، اور کوئی بالکل باقی غیر مسلح ہو۔ لیکن امریکہ میں ہی ہتھیار رکھنا ایک بنیادی حق ہے، بنیادی حق ہے ہر آدمی کا، ہر شخص کا۔ اس کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو لائسنس نہیں دیتے ہم اور آپ نہیں رکھ سکتے۔ پر یہ چیز تو بنیادی اس میں یہ ایک ادارے کی طرف سے یہ پالیسی پہلے دن سے ہے، اور کوئی اگر متوازی فورس اگر بنی ہے، متضاد نہیں بھی ہے
کیونکہ صوبے اور اس میں وفاق میں کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی، نہ ہمارے یہاں ہوئی ہے، نہ ہونے کا کوئی امکان ہے، پر یہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کا شمار، جیسے میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے، وزیر داخلہ بھی رہے، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہے۔ بھٹو دور میں نے بھی ابتدا میں بھی بات کی ہے، اس کا تنازعات رہے، جو افسران تھے وہ معاملات ان کے بعد میں یعنی کہ وہ وعدہ معاف گوار بھی بن گئے، اور بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا اس میں ایک قسم کا ان کا ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ تعلق بن گیا۔ اس میں اس کا کیا اس وقت انجام ہوا تھا؟ اس کو بند کر دیا گیا تھا؟ کیسے بند کیا گیا تھا؟ ایف ایس ایف، حالانکہ ایف ایس ایف وفاقی حکومت کے تحت تھی، وہ صوبائی کسی صوبے کی پولیس یا فوج نہیں تھی، وہ وفاقی تھی، لیکن وفاقی بھی چونکہ سویلین پولیس افسر یا سویلین وزارتوں کے تحت تھی، وہ اس کو ضیاء الحق اور اس کی فوج نے برداشت نہیں کیا، اور اس کو بڑی جلدی ضیاء الحق نے ملک کا انتظام سنبھال لیں اور اپنی بغاوت کے بعد یہ کام بڑی جلدی کیا کہ ایف ایس ایف کو اس نے وائنڈ اپ کیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب دیکھیں، اب میرا اگلا سوال تھوڑا سا لمبا سوال ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ، میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا ڈیٹیل آپ اس کا جواب دیں۔ سیاستدانوں کو بھی آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں، اور مضبوط حکومت اس وقت موجود ہے پاکستان کے اندر، اتحادی پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے، ہر طرح کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور اس مرتبہ کیا مقصد ہے اس کے اختیار جو ہے وہ اپنے پاس لینے کا، نام بدلنے کا؟ اس کے علاوہ اس سے پہلے پنجاب میں سی سی ڈی بنائی گئی اور پولیس مقابلوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فورسز کی اتنی ضرورت اچانک کیا پڑی، جبکہ آلریڈی فورسز موجود ہیں، بجٹ ان کے پاس جا رہا ہے، پیسے ان کے پاس جا رہے ہیں، سیلریز مل رہی ہیں، تو کیا وہ کام نہیں کر رہی جو ان کی ضرورت پڑی؟ نہیں، کرائم تو کم نہیں ہوا۔ کرائم تو وہ آپ کو یاد ہے، وہ جو ساہیوال کے قریب سڑک پہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ ماں باپ دونوں کو بھی مار دیا انہوں نے، دن دہاڑے وہ ہوا کرائم، اور اس طرح لگتا تھا کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنے بچے تھے جو 7 8 سال، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے۔ اس وقت بڑا جذبہ ہو گیا تھا ایک لوگوں میں بھی کہ اس پہ ایکشن لو۔ کدھر گیا ایکشن؟ کچھ نہیں ہوتا ان سے۔ پاکستان میں عمل درآمد نہ احکامات پہ ہوتا ہے، نہ قانون پہ ہوتا ہے، نہ آئین پہ ہوتا ہے، اور اس پہ بڑی ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے بڑی جلدی پاکستان میں۔ اور جہاں تک یہ جعلی پولیس مقابلوں کا تعلق ہے، ان کا تو مصنف سب سے پہلا جو ممد ان کے سب کے لیے ہے، وہ چیف منسٹر شہباز شریف تھا، جو آج پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ پولیس کے یہ انکاؤنٹر، یہ مقابلے نواز شریف کی چیف منسٹری میں ہوئے ہیں، شہباز شریف کی، اور وہ آج وزیر اعظم ہیں، تو ان کو تو کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی اس میں دے آر ناٹ لوزنگ نو سلیپ آن دس وانٹن کلنگ۔ جو صاحب یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لینے، اور آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے، اس پر جو ہے وہ ہم بات جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ اچھا جو صاحب، سابق دور میں صدر زرداری صاحب نے اپنے تمام اختیارات جو ہے وہ صوبوں میں تقسیم کر دیے تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو وفاق ہے وہ صوبوں پر اپنی گرپ ایک مرتبہ پھر مضبوط کرنا چاہ رہا ہے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ماننی پڑے گی بات کہ 18ویں ترمیم میں جتنے ثوابدیدی اختیارات تھے صدر کو پاس، وہ انہوں نے زرداری صاحب نے پرائم منسٹر کو دے دیے اور کابینہ کو دے دیے۔ ان کے پاس اسمبلی کو ڈسمس کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہا، ان کے پاس ججوں کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی اختیار نہیں رہا۔ وہ پہلے پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن ہو جاتی تھی، اب اس کو انگوٹھا چھاپ صدر بنا دیا۔ تو زرداری صاحب نے صوبوں کو بھی ڈیلیگیٹ کیے پاورز، سو انہوں نے ریشنلائز کیا اس آئین کو، لیکن ان کو بھی مجبور کیا گیا کہ 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم بنا لگاؤ۔ وہ کس نے کیا؟
وہ افتخار محمد چودھری. اب افتخار محمد چودھری چیف جسٹس پاکستان بحال ہوئے تھے ہماری تحریک کے بدولت, اور میں نے ان کو پہلے دن کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقت آ گئی ہے اور اس کو ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے. طاقت کیوں آئی؟ میں نے کہا آپ جتنا پاورفل اتھارٹیٹیو چیف جسٹس نہ پاکستان میں آیا ہے نہ آئے گا لگتا ہے. آیا کیوں نہیں؟ کیونکہ افتخار محمد چودھری 8 سال, بیچ میں سے وہ 2 سال نکال دیں موومنٹ کے, پھر بھی 6 سال, 8 سال وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہا, اور آیا بھی وہ دیواریں توڑ کے. مطلب ہے اس کے کوئی زرداری صاحب صدر تھے, یہ بالکل ان کو اس کو ری انسٹیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے 16 مارچ 2009 کو, بالکل نہیں چاہتے تھے. اب تو فرت اللہ بابر کی ایک کتاب بھی آ گئی ہے, بڑی ایتھینٹک اور کتاب ہے, بڑی اچھے انداز سے لکھی ہوئی ہے انہوں نے, پر اس میں بھی چند اغلاط تو ہیں, پر یہ بات ہے وہ بڑی اچھی کتاب لکھی گئی ہے. زرداری پریزیڈنسی جو پہلے 5 سال صدر زرداری نے بطور صدر گزارے. اب دیکھیں 5 سال وہ صدر ہیں, کوئی سیاسی قیدی پکڑا, کسی اخبار پہ پابندی لگائی, اس کی اپنی بڑی سخت کردار کشی ہوتی تھی. تو یہ چیزیں نہیں ہوئیں. اب یہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ جب شریف آتے ہیں ان کا مزاج ہی کچھ اور ہے. یہ اپنے مخالفوں کو پٹواتے ہیں. یہ جو ان کے بڑے تھے میاں شریف صاحب, وہ کہتے تھے اپنا چیف جسٹس ہوئے تھے, اپنا چیف اب آرمی اسٹاف ہوئے, فیئر گال بندی ہے. وہ اپنا ہی بناتے رہے کہ اس کی لائلٹی کو ہی میئر کرتے رہے. تو یہ انہوں نے جس بربریت کے ساتھ اپنے مخالفوں کو انہوں نے اذیت پہنچائی ہے. خود آصف زرداری کو اس کی زبان بھی کاٹی گئی, 9 سال جیل میں, اور زبان بھی کاٹی گئی. تو یہ ان کی روایت ہے جس پہ یہ ریاستی مشینری تو چل پڑتی ہے. اور خاص کر اگر کوئی 4تھی مرتبہ خاندان میں وزارت عظمیٰ جائے تو وہ تو خاندان, وہ تو بیوروکریسی تو اس کے بالکل سامنے لیٹ گئی ہوتی ہے, چت کر کے لیٹ گئی ہے, اور لیٹی بھی ہے اس وقت بیوروکریسی شریف خاندان کے ساتھ. وہ بڑا ایڈمائر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 4تھی بار وزیر اعظم ہو گئے, جی وزیر اعظم ہو گئے, وزیر اعظم. اور میں نے کہا میں بھی وزیر اعظم ہو سکتا تھا, میری تو مشرف منتیں کرتا تھا. اس نے بندے بھیجے, اس نے میرے دوست بھیجے, اس نے اپنے دوست بھیجے, اس نے فوجی بھیجے, اس نے بزنس مین بھیجے کہ اس کو کہو کہ یہ ایک بس اس لائرز موومنٹ سے ہٹ جائے تو ہم بڑا. وہ مجھے ملنے آنا چاہتا تھا, میں اس کو ملنے کو تیار نہیں ہوا. تو یہ کو وزیر اعظم بننا تو اب مطلب ہے آپ نے ایک 1 پیئر آف شوز کو آپ نے ہاتھ لگانا. اچھا سر, جو پرانی فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے اور اب فیڈرل کانسٹیبلری ہے, اس میں کیا فرق ہوگا؟ نہیں, کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے. ایف ایس ایف جو تھی وہ وفاقی فورس تھی, اور فرنٹیئر کانسٹیبلری جو تھی یہ صوبائی فورس ہے. اور ان کے دائرے تقریباً ایک ہی ہیں کہ ان کا بیسکلی ایف ایس ایف کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کا بیسکلی جو ہماری افغانستان کے بارڈر پہ ہے, جو ایف ایس ایف تھی اس کو کچھ تفتیشی یہ بھی سونپے ہوئے تھے اختیارات. وہ ذرا اس لحاظ سے زیادہ پاکستان کی یا پنجاب کی یا سندھ کی پولیس کے مانند تھی. اور یہ جو ہے کانسٹیبلری یہ فرنٹیئر کور یا رینجرز کے زیادہ مناسبت رکھتی ہے. جو صاحب یہاں بریک کا وقت ہوا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لینے, اور آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے, اس پر جو ہے وہ ہم بات جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. جو صاحب ایک اندازے کے مطابق جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کے لیے 35 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے.
اب پاکستان ایک طرف تو آئی ایم ایف سے قرضے لے رہا ہے اور دوسرا پھر بہت سے جو عوام کے اوپر جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. پھر اور بہت سے شعبے تھے، تعلیم کا شعبہ تھا، صحت کا شعبہ تھا، سڑکیں بنائی جا سکتی تھی، ٹرینیں لگائی جا سکتی تھی. تو اس طرف لگانے کی کیا وجہ سامنے آتی ہے؟ یار یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے، بہت دکھ بڑی بات. میں ایک بات کرتا ہوں، اسی کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ پاکستان کو جو قرضہ ہے وہ 140 ارب ڈالر کا ہے، جو بیرونی قرضہ ہے 140 ارب ڈالر. یاد رکھیں کہ 1 ارب ڈالر کے لیے ہم اگر سجدہ نہیں تو کم از کم رکوع تک چلے جاتے ہیں. اس کے جو آئی ایم ایف ہے 1 ارب ڈالر مل جائے تو شادیاں بجتے ہیں، اخباروں میں خبر لکھتی ہیں، ادارے لکھے جاتے ہیں، فائنانس منسٹر پریس کانفرنس کرتا ہے. 1 ارب اب 140 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اور ڈومیسٹک یعنی جو اپنے بینکوں سے لیا ہوا ہے. یہ تو آپ نے بڑی بڑی ایجنسیوں انٹرنیشنل سے 140 ارب ڈالر لیے. جو آپ کا اندرونی قرضہ ہے وہ آپ کا 9.8 کھرب روپے ہے، یعنی 10 کھرب روپے. اب 10 کھرب روپے یہ آئے ہیں، معاف کیجیے، یہ آئے ہیں، یہ کھاتوں میں لکھے ہیں، لیجرز میں. جس نے پیسہ دیا اس نے لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا حساب لگایا ہوا ہے کہ سود اس پہ کتنا ہے. ہم بھیک مانگنے پاؤں پکڑنے چلے جاتے ہیں، کبھی سعودیوں کے کبھی چینیوں کے، یہاں سے ہمیں ذرا کچھ رعایت مل جاتی ہے. اب یہ 140 ملین ڈالر اور 10 کھرب روپیہ آیا ہے پاکستان میں، پر کیا کوئی اس دھرتی کے اوپر کوئی اس کی نشانی نظر آتی ہے؟ اتنا پیسہ آیا ہو تو کراچی سے لے کے لنڈی کوتل تک بلٹ ٹرین چل رہی ہو. اتنا پیسہ آیا ہو تو آپ کی ایئر لائن پی آئی اے یوں بک نہ رہی ہو. یہ پی آئی اے اس ریجن کی اگر پہلی نہیں تو دوسری، ایمریٹس میں لا لو، دوسری میں لا لو، اتحاد میں لا لو، سب یہ اگر پہلی نہیں تو دوسری ایئر لائن ہوتی. یہاں انڈسٹری فیکٹریاں لگی ہوتی، یہاں ہم اپنے مزاج سے اور اپنے وسائل سے ٹریکٹر بنا رہے ہوتے، ایکسپورٹ کر رہے ہوتے، ایک یورپین کنٹری جتنی ہوتی. لیکن وہ پیسہ کدھر گیا؟ وہ پیسہ آیا تو صحیح، میں کہہ رہا ہوں آیا ہے، کھاتوں میں لکھا ہے، وہ چلا گیا سوئٹزرلینڈ، وہ چلا گیا پیناما، وہ چلا گیا کیمن آئلینڈز، آئل آف وائٹ. جو اس دنیا میں ایسے ملک یا جزیرے، یا وہ اصل میں نہ ملک ہیں نہ جزیرے ہیں، وہ یہ منی میکنگ مشینز ہیں یا منی اے ٹی ایمز ہیں. وہ صرف وہ اے ٹی ایمز ہیں جو کہ اربہ ڈالرز میں آپ 100 ڈالر والا وہاں نہیں چینج کرا سکتے، وہاں آپ 10 ارب ڈالر کا والا جا سکتا ہے. تو وہ اے ٹی ایمز ہیں، ان میں چلا گیا ہمارے سے. اب آئی ایم ایف کا آپ پوچھو کہ قرضہ لینا کس نے اور خرچ کس پہ ہونا ہے، وہ اشرافیہ پہ. ہر جو پروجیکٹ اپروو ہوگا آئی ایم ایف سے کہ یہ کر لو، اس کے ساتھ 20-30 گاڑیاں آئیں گی، پجیروز اور لیکسسز، اور ان کے پھر دورے افسروں کے، اور آنیاں جانیاں ان کی دیکھو، ان کے گھروں میں دیکھو کتنا مال آ جاتا ہے، ان کے نئے گھر بن جاتے ہیں. اور واپس کس نے کرنا ہے؟ وہ غریب عوام نے، کیونکہ آپ نے اس کو شکنجہ کر کے اس کا لہو نچوڑنا ہے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کو قرضہ واپس کرنا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کو قرضہ واپس کرنا ہے. بھئی قرضہ تو آپ نے واپس کرنا ہے، قرضہ آپ نے لیا تھا، آپ ہی واپس کریں. یہ ماچس پہ ڈیوٹی کیوں بڑھے؟ جو غریب نے جس آئٹم کو غریب نے خریدنا ہے اس پہ ڈیوٹیاں بڑھا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ غربا ہیں بہت زیادہ، وہ ہیں، وہ تو 25 کروڑ کے 25 کروڑ غربا ہیں، بیچ میں 10 لاکھ عمراء ہوں گے. اب وہ ساری جب وہ چونکہ وہ بہت زیادہ ہیں، 25، وہ 1-1 روپیہ بھی دیں تو 10 کروڑ بن جائیں گے. تو غربا تو اتنا جو ٹیکس ہے وہ تو دینے کو تیار نہیں ہے شرفا.
اشرافیہ. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا. اچھا چوہے صاحب، جاتے جاتے ایک میں آپ سے آخری سوال، تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی تو جیل میں بند ہیں اور یہاں پر ایک دوسرے کے جو ہے وہ اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. پھر سلمان کرم راجہ صاحب، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب، سیاسی تجربہ تو ان کا یہیں پہ ہے جو ہے. آپ لوگوں نے تو ملکی سیاست بھی کی، آپ لوگوں نے باہر کی سیاست بھی کی، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تحریک جو اب چلانے جا رہے ہیں اس میں کوئی کامیابی کا امکان ہے؟ یہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا، پر موقع موسم نہ بھی ہو صحیح، موقع تو یہی ہے. اب فیصلہ جب کر لیا عمران نے تو یہ بڑا اہم موقع ہے اور ان کے ورکرز کو سوچنا پڑے گا اور کچھ دل جگر کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے ورکر نے تو بڑی مار کھائی تھی، بڑی مار کھائی تھی. پھانسیوں پہ ٹانگ دیے گئے تھے، کوڑے مارے گئے تھے، اور صحبتیں لال قلعے کی ان کے ساتھ بھی بہت بری کی ہے اس ریاست نے ان کی پارٹی کے ساتھ. میں تو دیکھتا ہوں اور وہ یہ یاد کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے جیالے کو بھی، ان کو بھی بڑی مار پڑی ہے. ان کے اگر وہ ان کا پارٹی ممبر جس کو گرفتار کرنے آئی ہے پولیس، وہ نہیں ملا تو وہ گھر سارے کو توڑ پھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے نئی روایات جاری کی ہیں اس ایڈمنسٹریشن نے. اور کہنے کو تو شہباز شریف کی حکومت ہے، تو شہباز شریف کی حکومت نے کس مجبوری کے تحت، وہ بھی شاید سب کو پتہ ہے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے پاکستان کے اور پاکستانیوں پہ، اور خاص کر سیاسی ورکروں پہ. اور یہ اب چونکہ فیصلہ ان کی قیادت نے کیا ہے اور اس پہ وہ اٹل ہے، تو ان کے ورکرز کو نکلنا ہی پڑے گا، گرمی ہو، سردی ہو، برف ہو، بارش ہو، اگر انہوں نے اپنی پارٹی کو کامیاب کرانا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ کا سینئر قانون دان ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں اور تمام چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ناظرین، جو فیڈرل تبدیل کی گئی ہے، فیڈرل کانسٹیبلری بنائی گئی ہے، اس کے حوالے سے جو سوالات تھے وہ بیرسٹر صاحب سے کیے، بیرسٹر صاحب نے ہماری اس پر رہنمائی کی. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.